اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ مائدہ کا 91 آیت تک کیا تلاوت اور بیان ہو چکا ہے۔ آج جو ہم لوگ 92 آیت سے تلاوت اور اس کی تفسیر سنیں گے۔ شراب کی حرمت کا بیان چل رہا تھا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے اور کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے اس پہ عمل کیا اور ترنت اس پہ کر گزرے اس عمل کو، اور سارے لوگوں نے شراب کو حرام قرار دیا، صرف زبان سے نہیں عمل سے۔ اور جیسا آتا ہے کہ شراب کا بیچنا، شراب کا خریدنا، اس کے پیسے سے تجارت کرنا، اس کی گواہی، جو کچھ بھی ہے شراب سے تعلق سب کے سب حرام کر دیے گئے۔ 4 آیتیں، 3 بار میں شراب کی حرمت یا 4 بار میں ہوئی ہے۔ اب جو ہے اسی کے تعلق سے آیت ہے جو 92 آیت ہے، جس میں اللہ لوگوں کو وسوسہ ہوگا، مطلب کہ جو لوگ شراب پیتے رہے اور بعد میں ایمان لائے اور اس وقت شراب حرام نہیں تھی اور انتقال کر گئے، ان کا کیا ہوگا؟ جب سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کیا تو یہ آیت نازل ہوتی ہے۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ یہ اور دیکھیے اس میں تھوڑا گڑبڑ ہو گیا، یہاں سے آیت تھی 92 آیت کی وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رُسُلِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور تم اللہ کی اطاعت کرتے رہو اور رسول کی اطاعت کرتے رہو۔ یہ بار بار قرآن میں ذکر آتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو۔ واضرو اور احتیاط رکھو، پھر اگر تم پیٹ پھیرو گے تو جان رکھو ہمارے رسول کے ذمے صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے اور بس۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم ملا اللہ کی طرف سے، جو وحی نازل ہوئی، لوگوں تک پہنچا دیا۔ آپ دروگہ بنا کے نہیں بھیجے گئے تھے کہ مار پیٹ کے جو ہے اسلام قبول کرائیں کسی کو، ڈرا دھمکائیں کہ نہ اسلام کا یہ طریقہ ہے، جیسا کہ لوگوں نے اسلام کو بدنام کر دیا ہے، غلط طریقے سے بدنام کر دیا ہے۔ صرف ہمارا کام ہے دعوت و تبلیغ کرنا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، نہیں کرو گے تو اس کا انجام یہ ہوگا اور کرو گے تو اس کا انجام جنت ہوگا۔ وہیں پہ بات کہی گئی کہ یعنی اگر کسی چیز اور حکم کا نفع اور نقصان تمہاری عقل اور فہم میں نہ آئے تب بھی اللہ اور رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرو اور ان کی خلاف ورزی سے مکمل احتیاط کرو اور بچتے رہو۔ اگر نہ بچو گے تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو صاف صاف طور پر احکام پہنچا کر اپنی ذمہ داری پوری کر چکے ہیں۔ اب تم نہ مانو گے تو اس کا انجام خود سوچ لو، یعنی آخرت کے دن میں اس کی پکڑ ہو جائے گی۔ اور ہم مسلمانوں میں بہت سے سوال جواب ہوتے ہیں، جیسے عدت کا معاملہ ہے، تو اگر مان لیں کہ کوئی 60 سال کی عورت ہے اور اس کا شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس سے اوپر بھی تو عدت فرض ہے، گزارنا ہے، قرآن کا حکم ہے۔ اب اس میں لوگ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے، کیوں، اس کی کیا فائدہ ہے، اس کی عمر بوڑھی ہو گئی ہے اور یہ ابھی تمہارے عقل میں بات آئے چاہے نہ آئے، مگر جو اللہ اس کا حکم ہے اس پہ عمل کرنا پڑے گا۔ اور اس معاملے میں ہم کو 3-4 کیس ملے، مطلب لوگوں سے سننے میں آیا کہ اس میں لوگ جو ہے وہ پورا نہیں کرتے ہیں۔ 4 مہینہ کتنے دن ہیں جی؟ 3 مہینہ 10 دن عدت ہوا، یہ شوہر کے انتقال کا 4 مہینہ ہے، 10 دن ہے، وہ نکاح اور طلاق والا ہے، ٹھیک ہے، 3 مہینہ 13 دن، ہاں نہیں 4 مہینہ 10 دن ہے۔ اب اس میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ اچھا یہ کسی مسلک میں اس کا اختلاف نہیں ہے اس بات پہ کہ 4 مہینے 10 دن سے عدت کم ہوگی، مگر آج کل جو ہے لوگ 40 دن میں اس کو 40واں پورا کر کے اور ختم کر لیتے ہیں کہ ہماری یہ مجبوری تھی، یہ تھی، وہ تھی، دنیا بھر کی بہانے بازی چل لیتے ہیں۔ کوئی بہانے بازی نہیں ہے۔
صاف صاف طور پر فرمایا کہ 4 مہینہ 10 دن آپ کو عدت گزارنا ہے، چاہے اس عورت کی عمر 20 سال ہو، چاہے اس عورت کا عمر 60 سال ہو، 80 سال ہے، جو بھی ہے، یہ اللہ کا حکم. تمہارے عقل میں تمہارے عقل میں بات نہیں آتی ہے، مگر پتہ نہیں کس نے اجازت دے دی اور کس طرح سے. کیونکہ قرآن کا حکم ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کسی بھی فرقے میں. جو مسلمانوں نے ایک فرقہ بنا لیا زبردستی، جبکہ کہیں نہیں ہے لا تفرقوا، تم تفرقے میں مت پڑو، فرقے بازی میں مت پڑو، سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. اب جو آگے آیت ہے، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا آمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین. جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، ان پر اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جس کو وہ کھاتے پیتے ہوں، جبکہ وہ لوگ پرہیز رکھتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں، پھر پرہیز کرنے لگتے ہیں اور خوب نیک عمل کرتے ہوں، اور اللہ نیکوکاری کو کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. یعنی جب شراب اور جوا کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، ان مسلمانوں کا کیا حال ہوگا جو اب تک شراب پیتے اور جوا کا مال کھاتے رہے اور اسی حالت میں انتقال کر گئے. اس پر آیت نازل ہوئی جس میں اس کو شبہ کو دور کر دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ ان کا خاتمہ ایمان اور تقوی پر ہوا ہے. یعنی موت کیا ہوتی ہے؟ ایمان اور تقوی. اور مسلمان کی سب سے بڑی کامیابی ہے اگر جس کا انتقال. آپ ہمیشہ اللہ سے دعا کرتا رہنا چاہیے کہ اللہ ہماری موت ایمان کے کیس پہ ہو، ایمان. آپ زندگی بھر نیک عمل کرتے رہیں، مگر اگر آخری وقت میں آپ کا ایمان پہ انتقال نہیں ہو تو سب کیا درا مٹی. ایک حدیث میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک بظاہر تو صحابی رسول دیکھنے میں لگ رہے تھے اور کسی جنگ میں شریک تھے اور لڑ رہے تھے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو جہنمی ہے. تو لوگوں نے سوال کیا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو جہاد کر رہا ہے، یہ کیسی جہنمی ہے؟ تو کچھ دیر بعد وہ لوگ دیکھتے کیا ہیں کہ وہ جنگ لڑتے لڑتے زخمی ہو گیا، تو اس نے اپنے نیزے سے ہی اپنی خودکشی کر لی. اپنے نیزے سے ہی مطلب اپنے جو ہتھیار تھا خودکشی کر لی، تو آرام کی موت مر گئی اور وہ جہنمی. ٹھیک، تو اس لیے پرہیز کرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرتے رہنا. کبھی تکبر نہیں پڑنا چاہیے کہ ہم بہت نیک نمازی ہیں تو ہم جنتیں میں چلے جائیں گے. یہ اس پہ ہی پرہیز کرنا ہے. بہت بڑا شیطان کا فتنہ ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ کرنے. ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہیں جب ہمارا انتقال ہو، ہماری موت ہو، تو ایمان پہ ہو. وہی پہ جب بات کہی گئی ہے کہ اور ایمان اور تقوی کے بار جس میں صبح کو دور کر دیا گیا اور بتا دیا کہ ان کا خاتمہ ایمان اور تقوی پر ہی ہوا ہے. اور ایک بات اور یاد رکھیے، اللہ نے توبہ کا بہت بڑا دروازہ تا قیامت تک کے لیے کھلا رکھا ہے. کب تک کھلا رکھا ہے؟ جب سورج مغرب سے نکل جائے گا اس دن توبہ قبول نہیں ہوگی. یہ سب سے بڑی نشانی ہے قیامت کی. یعنی سورج کدھر سے نکلتا ہے؟ مشرق یعنی پورب سے، اور جس دن مغرب یعنی پچھم سے نکل گیا اس دن کسی انسان کی توبہ قبول نہیں ہوگی. تو اور یا تو انسان مرنے سے پہلے توبہ کر لے، جتنا بھی گناہ کیا سچے دل سے اگر اس نے توبہ کر لیا. توبہ کا مطلب ہو کہ اللہ کے سامنے کہے کہ وعدہ کر لے کہ ہم یہ کام اب نہیں کریں گے، جو ہم سے غلطیاں ہوئیں ہم اس سے توبہ کرتے ہیں. اللہ مجھے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور تم مجھے معاف کر دیں. حضرت عائشہ رضی اللہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہمیں کوئی دعا سکھا دیجیے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ دعا پڑھا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ شب قدر کی بھی دعا ہے کہ اللہ تو معاف کرنے والا، تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، لہٰذا مجھے معاف کر دے. تو اگر کسی نے سچے دل سے دعا کر لی، توبہ کر لی، تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر. اور بہت سے صحابی رسول جو ہوئے پہلے بہت سے کس حالت میں تھے مگر سچے دل سے توبہ کر کے ایمان اور جنتی ہوئے. تو وہی پہ بات کہی گئی ہے کہ ان کا خاتمہ ایمان اور تقوی پر ہوا ہے، کیونکہ اس وقت شراب اور جوا حرام نہیں ہوا تھا. آیت میں ایمان اور تقوی کے بار بار ذکر کرتے میں سے شاید اس طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ ایمان اور تقوی کے درجات ہیں اور آخری درجہ احسان ہے. اور آخری درجہ احسان ہے کہ جہاں پہنچ کر بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، محبوب بن جاتا. اور
ایک ہے کہ کسی کام کو کسی نہ کسی طرح سے کر ڈالنا، سرے سے فرض اتار دینا، اور ایک ہے کہ اس کام کو خوب اچھی طرح سے دل و جان سے کرنا، یعنی دل لگا کے نا۔ ایک آدمی تو کسی کام کو بوجھ سمجھ کے کر رہا ہے، ابھی نمازی ہے، اگر آپ دل سے نہیں پڑھیں گے تو نماز پڑھتے رہیے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، آپ اٹھک بیٹھے کرتے رہیے، کوئی مطلب نہیں۔ مگر آپ دل سے، اللہ تعالیٰ کہے تم 2 ہی رکعت پڑھو، 4 ہی رکعت پڑھو نفل، اور فرض تو فرض اتنا ہی پڑھنا ہی ہے، مگر قاعدے سے پڑھو دل لگا کے۔ اللہ کے یہاں کوانٹٹی یعنی گنتی کی قیمت نہیں ہے، کوالٹی یعنی وزن کی قیمت ہے کہ تم نے کس نے وزن اس کے اندر پیدا کیا۔ بار بار ذکر سے طرح محسوس ہے کہ ایمان اور تقوی درجات ہیں، تو مجبوری نہیں، بوجھ سمجھ کے نہیں کام کرنا۔ اسی طرح پڑھائی لکھائی کا بھی معاملہ ہے، اگر شوق سے نہیں کرتا جو اسٹوڈنٹ تو کیا ہوتا ہے، کبھی کامیاب نہیں ہو پاتا ہے۔ تو سرے سے فرض اتار دینا، اور یہ کہ اس کام کو خوب اچھی طرح دل و جان سے کرنا، اس میں حسن و خوبی اور کمال پیدا کرنا، اسی کو احسان اور اس طرح کا انجام دینے والے کو محسن کہتے ہیں، یعنی اس کام کو کرنے والے کو محسن کہتے ہیں۔ اور اسی کو حدیث میں کہا گیا ہے کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو گے گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو تو یقیناً وہ تم کو دیکھ ہی رہا ہے۔ یہ تو آپ کو تصور کرنا ہی پڑے گا، دل میں خیال آپ کے آنا ہی چاہیے۔ اور یہاں لوگ 2 منٹ میں بھی 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں، پتہ نہیں اللہ جانے کس طرح سے پڑھتے ہیں، ہم کو تو نہیں سمجھ میں آتا ہے۔ اب کچھ امام بھی ہیں جو 4 منٹ میں 4 رکعت بھی پڑھا دیتے ہیں، مگر ہمارے مسجد میں تو ایسی بات نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، بہت اچھی نماز رکوع و سجود قاعدے سے ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی کام کرنا ہے سچے دل سے کرنا ہے، اور جو لوگوں نے ان لوگوں سے گناہ ہوا تھا اور اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اس لیے ان لوگوں نے توبہ بھی کر لیا تھا اور ان کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ تو یہ تا قیامت کے لیے حکم ہے، اگر ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، کچھ خطائیں ہوتی ہیں، تو ہم سچے دل سے توبہ کر لیں اور احسان کریں، یعنی اس طرح سے عبادت کریں۔ اور عبادت کا پہلا طریقہ نماز ہے۔ کیا ہے؟ نماز ہے۔ آپ نماز پڑھیں اور اپنے گھروں میں بھی بتائیں کہ کسی بھی حالت میں 5 وقت کی نماز چھوڑنی نہیں ہے، فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے، ایک جمعہ کی مرد کے اوپر فرض ہے، عورتوں کے بھی اوپر فرض ہے، وہ گھر کے اندر پڑھیں، ظہر کی نماز پڑھیں، جہاں پہ انتظام ہے جا کے مسجد میں پڑھیں، نہیں انتظام ہے تو اپنے گھر میں پڑھیں، بہتر یہی ہے ان کے لیے۔ مگر کسی بھی حالت میں فرض کام کو چھوڑنا نہیں، تو اللہ کے یہاں پکڑ ہو جائے گی، بہت سخت پکڑ ہوگی۔ اور آج کل عید میلاد النبی کا بھی موقع چل رہا ہے، آپ بھی دیکھیں گے بہت سے لوگ طرح طرح کے سوالات جوابات اپنے کارنامے بھی دکھاتے ہیں، مگر سب سے معجزہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سیرت کا ہے، قرآن ہے۔ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی 23 سال میں۔ اس قرآن کو اگر کوئی آپ کی باتوں کو سیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ کے رسول، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ قرآن کے بارے میں بتائیے، تو آپ نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، آپ چلتے پھرتے قرآن ہیں۔ کیا ہیں؟ آپ چلتے پھرتے قرآن ہیں، یعنی جو قرآن میں تھا اللہ کے رسول اسی پہ عمل کرتے تھے، ویسے ہی پوری زندگی گزارتے ہیں۔ تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کے مطابق زندگی گزاریں، تبھی اس کا حق ادا ہوگا اور تبھی ہم اللہ کے یہاں پکڑ سے بچ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس آیت پر عمل کرنے کی طاقت عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہ وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرتے رہیے، چاہے کوئی بھی ہو، کسی بھی خطے کے، کہیں قرآن میں کہا گیا کہ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے خاص طور سے ان کو دعا کرتے ہیں، ان کو ظلم سے نجات دلائے اللہ، آمین ثم آمین۔ یہاں پر اور مسلمانوں کے پاس فارم آیا تھا یا انہوں نے اپنے موبائل سے